दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से गुनाह हैं जो कुफ्र का सबब बनते हैं, जिनकी वजह से इंसान की आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप वाक़ई खुश नसीब हैं कि तफसीर के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और सबील कुरान की इस पहल रमज़ान टू रमज़ान विद सबील कुरान में उसका साथ दे रहे हैं और एक कुरानी समाज बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह अंबिया की 70 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली 2 आयतों की तफसीर को जानने के लिए पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिलआलमीन ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين اور ہم ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ دشمن کی خواہش تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نابود کر دے، ارادو بہ کیدا، لیکن ہم نے نہ صرف انہیں نجات دی، نجیناہ، بلکہ ان کی نسل میں برکت ڈال دی، وہبنا لہ، اور ہم نے ان کو صالح اور شائستہ لوگوں میں قرار دیا، وکلا جعلنا صالحین۔ اس آیت کریمہ میں جناب اسحاق کا ذکر آیا ہے، لیکن جناب اسماعیل کا ذکر نہیں ہوا، حالانکہ وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے۔ شاید اس لیے ہو کہ حضرت اسحاق کی ولادت فوق العادہ تھی اور ارادہ الہی سے پیدا ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت ان کی والدہ جناب سارہ بانجھ ہو چکی تھیں، ان کے بڑھاپے کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ دوستو، ابھی ہم نے ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جانا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، خداوند متعال اپنے ولیوں کو بے سہارا نہیں کرتا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا۔ نمبر 2، جو شخص آگ کے پہاڑ اور دشمن کے دریا سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو وہ ضرور مبارک علاقے میں پہنچ جاتا ہے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ نمبر 3، انسان کی ہجرت و طلب اور تلاش میں نجات الہی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ۔ نمبر 4، پوتے اور نواسے الہی عطیہ ہیں، جناب یعقوب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، وَهَبْنَا لَهُ۔ نمبر 5، زمینیں سب برابر نہیں ہیں، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا۔ بعض اوقات زمین کا ایک ٹکڑا تمام جہانوں کے لیے برکت بن جاتا ہے، للعالمین، بعض زمین اس لیے مبارک بنی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا مسکن بنی، لیکن اس آیت میں برکت کو خود زمین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ نمبر 6، برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارکنا۔ نمبر 7، ایمان و عمل صالح کا خود انسان پر اثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی نسل میں بھی اثر کرتا ہے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ نمبر 8، افراد اور نسل مبارک زمین میں مبارک ہو جاتے ہیں، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ نمبر 9، فرزند الہی عطیہ و ہدیہ ہیں، وَهَبْنَا، لیکن فرزند میں جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ اس کا صالح ہونا ہے، کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ نمبر 10، رہبری و نبوت میں بنیادی شرط صالح ہونا ہے، کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ دوستو، ان آیتوں کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوا کہ برکت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاں چاہے اسے ڈال سکتا ہے، چاہے وہ مال و دولت میں ہو یا زمین میں ہو یا نسل میں ہو۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہبری کرتے تھے، اور ہم نے نیک عمل کی انجام دہی اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کے لیے ان کی طرف وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا. اب آئیے ان میں پوشیدہ پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، امامت بھی نبوت کی طرح انتخاب خداوندی ہے، یعنی خداوند متعال نبی کی طرح امام کو بھی منتخب کرتا ہے. جعلناہم ائمۃ. نمبر 2، پیغمبروں میں جو سب سے بڑے پیغمبر تھے، جہاں ان کے پاس رسالت کا عہدہ تھا تو وہاں ان کے پاس امامت و رہبری کا بھی عہدہ تھا. جعلناہم ائمۃ. نمبر 3، اگر امامت و رہبری اپنی طاقت سے حاصل ہو جائے تو پھر ایسے امام دوزخ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. ائمۃ یدعون الی النار. اگر خداوند متعال جسے امام بنا دے تو وہ امام مبارک بھی ہوگا، حق پر چلنے والا بھی ہوگا. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. نمبر 4، انبیاء کا ہدایت کرنا ان کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی شخصی طریقہ ہے. ما ینطق عن الہوا، سورہ نجم آیت نمبر 3، بلکہ فرمان خداوندی کے مطابق ہے. یہدون بامرنا. نمبر 5، اچھائی کی طرف توجہ اور کار خیر کی انجام دہی یہ اللہ کی خصوصی مہربانیوں میں سے ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات. نمبر 6، اچھے کاموں کے درمیان نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک خصوصی مقام رکھتا ہے. فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. نمبر 7، نماز اور زکوٰۃ دونوں بنیادی رکن ہیں اور یہ دونوں تمام ادیان میں واجب تھے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. نمبر 8، نماز و زکوٰۃ کے بغیر انسان خداوند متعال کی بندگی کے درجات کو حاصل نہیں کر سکتا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. نمبر 9، رہبران الہی نعمات خداوند متعال کے مخلص بندے ہیں. كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. نمبر 10، الہی نعمات ہمیں اس کی بندگی سے کہیں غافل نہ کر دیں. وَهَبْنَا لَهُ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. انبیاء کو مقام رہبری بھی عطا کیا گیا. جعلناہم ائمۃ. جب انہیں یہ مقام ملا تب وہ مقام عبدیت پر پہنچے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. نمبر 11، دین سیاست سے جدا نہیں ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا كانوا لنا عابدین. نمبر 12، رہبر کو چاہیے کہ وہ جس چیز کی ہدایت کرے وہ خود اس پر عامل ہو. ائمۃ یہدون كانوا لنا عابدین. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عنایت کیا اور ہم نے انہیں اس بستی کے شر سے نجات دی جہاں کے لوگ بے حیائی کے کام میں ملوث تھے. یقیناً وہ برائی والی اور بدکار قوم تھی اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. وہ یقیناً صالحین میں سے تھے. ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کو پیش کیا. اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام صرف نبی تھے. امامت و رہبری جناب ابراہیم کے پاس تھی. شاید اسی طرح کی دلیل اس سے پہلے والی آیت میں جناب اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر علیحدہ آیا ہے. کلمہ ائمہ میں شامل نہیں ہے کیونکہ جناب ابراہیم امام تھے. نمبر 2، خداوند متعال نے حضرت لوط کو 4 نعمتیں عطا کی تھی. اس آیت میں ان کا ذکر آیا ہے. یہ وہ ہیں علم، نجات اور رحمت میں داخل ہونا.
نمبر 3، اس آیت میں شاید حکم سے مراد مقام نبوت ہو۔ جناب یحییٰ کے بارے میں بھی یہی کچھ فرمایا گیا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ خداوند متعال کی طرف سے نجات اور انسان کا ذاتی مطالبہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی نجات کا قصہ ہے، یہ اللہ کے فرمان اور اس کی ہدایت کے مطابق تھا، اور ادھر ان کا اپنا مطالبہ بھی تھا۔ وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ۔ اس مقام پر فاسقین سے مراد کافر ہیں، جس طرح اس آیت کی مثال یہ آیت ہے، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا۔ اہم نکات کو جاننے کے بعد اب ان کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خداوند متعال اپنے ولیوں کو نجات دیتا ہے، نجیناہ۔ نمبر 2، گناہ گاروں کے علاقے میں تمہیں رہنا ہے، نجیناہ۔ نمبر 3، کبھی ایک گناہ دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا سبب بن جاتا ہے، الخبائث۔ نمبر 4، بدتر از گناہ پر اصرار اور اس کا دہرانا ہے، کانت تعمل الخبائث۔ نمبر 5، گناہ میں استہزاء کفر کا سبب بن جاتا ہے اور عاقبت برباد ہو جاتی ہے، تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ نمبر 6، اگر ہم نیک و صالح بن جائیں تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے، ادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی عاقبت اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔